بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 21ویں پارے کے آخر میں اللہ رب العزت نے ازواج مطہرات کا تذکرہ فرمایا تھا۔ 22ویں پارے کے ابتدا میں بھی اللہ رب العزت ازواج مطہرات کے حوالے سے ہی حکم بیان فرما رہے ہیں کہ جب فتوحات کا زمانہ آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھیں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا کہ ہمارے نان نفقے میں بھی اضافہ کیا جائے، تو اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں یہ حکم نازل فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ اگر تم دنیا کی زندگی عیش و عشرت چاہتی ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مال دیں گے، تم اچھی طرح اپنی زندگی گزارو، لیکن اگر آپ اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتی ہیں تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں۔ پھر ازواج مطہرات کے لیے یہ حکم نازل فرمایا کہ وہ تمام رسمیں جو دور جہالت کے اندر عورتیں اپنایا کرتی تھیں ان تمام کو ازواج مطہرات، اور یہ عام عورتوں کے لیے بھی حکم ہے کہ اس کو چھوڑ دیں کہ دور جہالت کی طرح زینت اختیار کرتے ہوئے بازاروں میں نہ نکلے، بغیر ضرورت کے کسی اجنبی سے بات نہ کریں، اور اجنبی سے اگر بات بھی کریں تو نرم لہجہ نہ رکھیں۔ اس طرح کے بہت سارے آداب اس میں بیان ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اہل بیت کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اہل بیت سے گندگی کو دور فرمایا۔ تو اہل بیت ہیں کون؟ اہل بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے ازواج، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولادوں کی اولادیں، یہ اہل بیت کے اندر داخل۔ پھر مومنوں کو یہ سبق دیا گیا کہ کسی معاملے کے متعلق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے قائم کر سکے۔ جیسا کہ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اپنی بیوی کو طلاق دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اللہ کے حکم سے حضرت زینب سے نکاح کیا، تو لوگ انگلیاں اٹھانے لگے کہ اس نبی نے اپنے بیٹے کی بیوی جسے اس کے بیٹے نے طلاق دی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا تھا اس وجہ سے دیا تھا کہ دور جہالت میں منہ بولے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ اپنے اوپر حرام سمجھی جاتی تھی، تو اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کی متعلقہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ رب العزت نے صفات کو بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے اوپر، اس سے پہلی امتوں کے اوپر گواہ بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے والا، ڈرانے والا، یعنی نافرمانوں کو ڈرانے والا اور ماننے والوں کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بیان کیا گیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے نبی اور رسول بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر آداب کو بھی بیان کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں جائیں تو گھر میں جانے کے کیا آداب ہیں، کھانے کے کیا آداب ہیں، وہاں کس طرح سے بیٹھا جائے، کسی غیر محرم عورت سے بلا ضرورت بات نہ کی جائے، اور ساتھ ہی ازواج مطہرات کے حوالے سے بھی حکم واضح کر دیا کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ انبیاء کے وصال کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کے اوپر حرام ہیں، اسی طرح حرام ہے جس طرح ان کی سگی مائیں ان کے اوپر حرام ہیں۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے۔ سورہ سبا کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے اپنی صفات، اپنی الوہیت کو بیان کیا، اور اس کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے معجزات عطا کیے کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے فولاد کو، لوہے کو موڑ دیا کرتے تھے، اور دنیا میں پہلی یوں سمجھ لیں آپ کی سٹیل مل جو تھی، لوہے کا کارخانہ جو تھا، وہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اس سے زیریں وغیرہ بنایا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت کو اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ نے ان کے اوپر اتنا کرم فرمایا کہ اتنی بڑی دنیا کی بادشاہت حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کے اندر تکبر نہیں آیا، بلکہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے شکر گزار بندے اور اللہ کے نبی تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک قوم سبا کا تذکرہ کیا کہ اللہ رب العزت نے انہیں ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ ان کے پاس باغات تھے، ان کے پاس نہریں تھیں، ان کے پاس اللہ رب العزت نے انہیں بے بہا نعمتوں سے نوازا تھا، حتیٰ کہ انہوں نے بڑے بڑے ڈیم بنائے تھے کہ جن ڈیموں میں وہ پانی سٹور کیا کرتے تھے وہاں سے ان کے باغات کے اندر وہ پانی آیا کرتا تھا، ان کے باغات سیراب ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اللہ کی ناشکری اور کفر اختیار کیا تو وہی بند اور جو ڈیم انہوں نے بنائے ہوئے تھے، ان کے بند جو تھے ان کی دیواریں ٹوٹ گئی، اور وہ سیلاب ان بستیوں کے اوپر جب آیا
تو وہاں سوائے جھاڑیوں کے اور کچھ بھی نہیں بچا۔ تو اللہ رب العزت نے آنے والے انسانوں کو بتایا کہ جو اللہ کی ناشکری کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں، ان کا انجام یہ۔ اس کے بعد سورہ فاطر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا۔ آسمانوں اور زمینوں کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ رب العزت نے بنائی ہیں۔ اس کے اندر پھرنے والی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ اللہ رب العزت کی تخلیق ہیں، اور جو مومن ہیں وہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ مومنوں کی اقسام یہاں اللہ رب العزت نے بیان کی کہ بعض مومن وہ ہیں تو اللہ رب العزت نے ظالم کہا، یعنی جن کے گناہ جن کی نیکیوں سے بڑے ہوئے ہیں، اور دوسرے وہ مقتصد یعنی کہ جن کے گناہ اور نیکیاں تقریباً برابر ہیں، اور تیسرا طبقہ وہ کہ جو سابقون بالخیرات کے جو خیر کے کاموں میں بڑھنے والا ہے۔ ہر ایک کا ٹھکانہ جنت ہے، لیکن ہر آدمی اپنے کیے کا حساب دے کے اس کے بعد جنت میں جائے گا، اور جو لوگ مسلمانوں میں سے ظلم کر رہے ہیں وہ اپنا حساب دے کے اپنی سزا کاٹ کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ یاسین ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت کو بیان کیا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ ایک قوم نے جب انبیاء کرام کی تکذیب شروع کی تو ساحل سمندر سے، ساحلی علاقوں سے ایک آدمی جس کا نام حبیب نجار تھا وہ آیا، اور اس نے قوم کو اللہ رب العزت کی طرف بلایا، قوم کو اللہ رب العزت کی طرف دعوت دی، لیکن قوم نے اسے بھی شہید کر دیا۔ اب اس کے بعد 23واں پارہ ہے، اور یہی سورہ یاسین 23ویں پارے میں یہیں سے شروع ہوتی ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ پاک اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔